السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کھیل کے میدان سے کہ لاہور قلندرز پی ایس ایل 10 کا چیمپئن بن گیا ہے۔ لاہور قلندرز نے تیسری مرتبہ پی ایس ایل ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ شاہین آفریدی بطور کپتان لاہور قلندرز کو 3 بار چیمپئن بنوانے والے پہلے کپتان بن گئے ہیں۔ کوشال پریرا 62 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ محمد نعیم نے 46، عبداللہ شفیق نے 41 رنز سکور کیے۔ وزیراعظم کا آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وفد کے دیگر ارکان کے ہمراہ دورہ ترکیہ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ پاک بھارت جنگ میں مثالی تعاون پر صدر اور ترک قوم کا شکریہ ادا کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی اور ناکہ بندی پر اسرائیل کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، وفود کی سطح پر مذاکرات۔ وزیراعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترک صدر اور عوام کی حمایت کو پاکستان کے لیے حوصلے اور عزم کا ذریعہ قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا، مسلح افواج اور عوام کے جذبے، بہادری اور عزم کی وجہ سے پاکستان کو مارکہ حق اور آپریشن بنیانو مرصوص میں بے مثال کامیابی ملی۔ وزیراعظم نے قابل تجدید توانائی، آئی ٹی، تعمیرات اور زراعت میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے معاشی اشتراک میں اضافے پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی تجارت کو سالانہ 5 ارب ڈالرز تک لے جانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر اور دیگر امور پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کی، علاقائی امن و استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نسل کشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے جنگ بندی اور فلسطینی شہریوں تک امدادی سامان کی فوری ترسیل کا مطالبہ کیا۔ ڈیپیوٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب بختیار سعیدوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار اور بختیار سعیدوف کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک ازبکستان افغانستان ریلوے منصوبے پر فریم ورک معاہدہ جلد طے پانے کی امید کا اظہار کیا۔ ریجنل کنیکٹیویٹی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ امن ہمارا پہلا انتخاب ہے، بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا کہ بھارت کے 26 مقامات پر ان کو جواب دیں گے۔ بھارت پانی بند کرے گا تو ہم اس کی سانس بند کر دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طلباء سے خصوصی نشست۔ کہتے ہیں اس خطے اور پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت کا چہرہ ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن ہمارا پہلا انتخاب ہے، لیکن اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ غزدار خودکش حملے میں زخمی ہونے والے مزید 2 طالبات شہید ہو گئیں۔ شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں 7 طالبات اور 1 طالب علم شامل ہے۔ حملے کے پہلے روز 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شہید ہو گئی تھیں۔ طالب علم حیدر، طالبہ ملائکہ اور سحر سلیم نے بھی دوران علاج جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ غزدار میں 21 مئی کو اسکول بس دھماکے میں اے پی ایس اسکول کی ایک اور 13 سالہ طالبہ شیما محمد ابراہیم سی ایم ایچ کوئٹہ میں گزشتہ شب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ طالبہ شیما کی میت کوئٹہ سے غزدار لائی گئی۔ انہیں قومی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقے کھیرا ڈھوری میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شہید کی قبر پر قومی پرچم ڈالا گیا اور پھول نچھاور کیے گئے۔ ادھر سیکیورٹی فورسز میں خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیاں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی حمایت یافتہ 9 خوارج جہنم واصل ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، 4 خوارج مارے گئے۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک۔ خیبر کے علاقے باغ میں تیسری کارروائی کے دوران 3 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بھارتی میڈیا کا پاگل پن، را کے سابق سربراہ پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا۔ ایس اے دولت کا کرارا جواب، اینکر سے پوچھا کس نے یہ کہا؟ جواب نہ دینے پر دولت اینکر پر برس پڑے، مائک اتار پھینکا، برتن بھی توڑ دیے۔ مودی کی سفارتی تنہائی پر بھارتی اپوزیشن جماعتوں کے وار۔ کانگریس لیڈر پون کھیرا کا کہنا ہے کہ پچھلے 75 سال سے دنیا ہماری سنتی تھی، لیکن 11 سال سے جب سے مودی آیا ہے
دنیا بھارت کے پاکستان کے مخالف بیانیے کو رد کر رہی ہے. کسی ایک ملک نے پاکستان کو دہشت گرد نہیں کہا. سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایڈٹ میں گفتگو. کہا جعفر ایکسپریس اور غزار حملے کے بعد کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلیں. لوگ بلوچستان کے حوالے سے ریاست کو مجرم اور دوسرے فریق کو مظلوم سمجھتے تھے. محرومی کو ریاست کے خلاف دہشت گردی کی صورت میں استعمال کرنا مناسب نہیں. ملک میں باقی جگہوں میں بھی محرومی ہے, وہاں تو کوئی دہشت گردی نہیں. ریاست کی بنیادی ذمہ دار ٹیکس جمع کرنا ہے, اور ٹیکس اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ پورا ہوگا تو ترقیاتی کام ہوں گے. کم وسائل کے باوجود پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. بلوچستان میں دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. یہ تو اس اسکول کے واقعے نے یا جعفر ایکسپریس نے یا ہندوستان کے اس حملے نے کچھ لوگوں کی آنکھیں کھولی. محرومی کو وائلنس کی ریشنلائزیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو باقی جگہوں پہ محرومی ہے وہاں پہ کیوں وائلنس نہیں پیدا ہو رہی, وہاں کیوں وہ لوگوں کو قتل و غارت گری قومیت کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی ایڈیشنل ریزن ہو سکتا ہے. یہاں ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. کیا ریاست صحیح ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ جو $90 ارب سپینڈنگ انڈین سپینڈنگ تھی ڈیفنس کی, اس کے مقابلے میں تو یہ بڑی کاسٹ افیکٹو ہے, جو کہ $8 ارب میں ہے, اور $8 ارب میں آپ نے پچھاڑ دیا $90 ارب والے کو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا. پنجاب بھر میں پیدائش اور وفات کی رجسٹریشن بلا معاوضہ کروائی جا سکے گی. نئے برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 کے مطابق کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری کیا جائے گا. شہری یونین کونسل یا میونسپل کمیٹی میں 7 سال تک بلا معاوضہ اندراج کروا سکتے ہیں. مریم نواز نے کہا, شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے. شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے. پنجاب کے شہری برتھ اور ڈیتھ کا بر وقت اندراج کروا کر اپنے شہری حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بچوں کے بہتر مستقبل اور پولیو کے خاتمے کے حوالے سے صوبے کے تمام MPAs, MNAs, میئر کراچی, چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل, چیئرمین میونسپل کمیٹی, چیئرمین ٹاؤن کمیٹی کے نام خط لکھ دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صوبہ سندھ اور پورے پاکستان کو پولیو سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں. پولیو ایک انتہائی خطرناک اور مہلک بیماری ہے جس سے پوری زندگی متاثر ہوتی ہے. تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی پولیو بیماری کا خاتمہ نہ ہو سکا. والدین کو خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, پولیو ٹیم کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. ہم اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود اب بھی منزل سے دور نظر آتے ہیں, یعنی 100% کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا فائنل شائقین کرکٹ کے لیے اسکرین نصب کی گئی. کرکٹ شائقین بڑی اسکرین پر میچ دیکھنے کے لیے ایوب اسٹیڈیم پہنچے اور بڑی تعداد میں نوجوان فائنل میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود رہے اور بھرپور جوش و جذبہ دیکھنے کو ملا. PSL فائنل میں پاک بحریہ کو زبردست خراج تحسین پیش. خصوصی ویڈیو جاری کر دی گئی. نیول چیف کہتے ہیں کہ پاک بحریہ ہر گھنٹے کے خلاف سیسا پلائی اور ہر خطرے کے خلاف جو ہے بھرپور طریقے سے اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. آپریشن بنیان و مرصوص میں دشمن کے عزائم کو سمندر میں ہی ناکام بنایا گیا. پاک بحریہ نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کی جارحیت کا جواب دیا. نیوی ہر وقت دفاع وطن کے لیے تیار اور پرعزم ہے. پاک بحریہ ہر وقت دفاع وطن کے لیے تیار ہے اور پرعزم ہے, یہ کہنا ہے نیول چیف کا. PSL فائنل میں پاک بحریہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. پاک بحریہ ہر خطرے کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, یہ کہنا ہے نیول چیف کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بھارت کی مداخلت کا ایشو انہوں نے بطور وزیر اعظم اٹھایا تھا. ہم نے پہلگام واقعے کی کسی تیسرے ملک سے انکوائری کا بھی کہا. افواج پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا. جو اسٹریٹجی اپنائی اس سے پوری دنیا میں امن کا پیغام گیا. فتح پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. اس وقت ہمیں اتحادی کی ضرورت ہے. حکومت سے درخواست ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دے. ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ہوئی ہے, دہشت گردی ہوئی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کوئی جو انڈیپینڈنٹ پروب ہو, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو,
اور جو ایکسیپٹیبل ہو سب کو. تو اس کا ایک تو یہ ایشو تھا، اور دوسرا انڈیا واٹر اسپیڈ ٹریٹی کو بھی انوالو کر دیا گیا. تو دیٹ واز آلسو این ایکٹ آف وار. مگر ہماری ملٹری نے اور لیڈرشپ نے بہت باری کے ساتھ فیس کیا اور پوری دنیا کو قائل کیا کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے، پاکستان جو ہے تحمل کے ساتھ چلا ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف سیلف ڈیفینس میں انہوں نے یہ ان کا جواب. ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.